مسئلہ ہے یہ پیچیدہ نہ عقلوں سے بھائی، لا ریب یہ فطرت کا تقاضا ہے شدید. کافر ہی وہ سمجھیں گے ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہو یزید. نہیں اگر کسی کو یقین تو یہ 2007 دسمبر کی بات ہے، 4 دسمبر 2007 کیو ٹی وی پہ آتا ہے بکری کے منہ والا پیس ٹی وی پر، اس نے کہا تھا یزید رضی اللہ. کہا کیوں تھا؟ وجہ میں بتاتا ہوں. بابا جی اس کی مجبوری بن گئی یزید کو رضی اللہ کہنا، اس لیے کہ بیٹا جتنا مرضی بڑا بے غیرت کیوں نہ ہو، بھرے مجمع میں ماں کی خیانت سے پردہ نہیں اٹھاتا. جنہیں جملہ سمجھ آیا میرے ساتھ بولو. اس نے یزید کو رضی اللہ کہا کیوں؟ یہ بابا جی کھڑا تھا ہندوؤں کے مجمع میں اور تقریر کر رہا تھا. اب یہ تو بادشاہ حسین کی اپنی مرضی ہے نا، جس دل میں طہارت دیکھے اتر جاتا ہے. یا علی لا یحبو کا الا طاہر الولادہ، رسول اللہ نے کلیہ کہہ دیا علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو حلالی ہوگا، وہ رکھے گا. نہیں آسان کر دیتا اگر کسی کو اس کا جملے کے لفظ میں، تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی. دیکھیں اس حدیث میں نہ کہیں مسلک ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ مذہب ہے، نہ کوئی قید ہے کسی مسلک کی، مذہب کی، فقہ کی کہ شیعہ رکھے گا تو اہل سنت نہیں رکھے گا، مسلمان رکھے گا تو ہندو نہیں رکھے گا. تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی چاہے ہندو ہو. بے نیازی کر گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں مجلس ختم کر دوں کوئی پیغام دے کر، آپ کی توجہ بڑھ جاتی. ہماری نماز ہے یہ، اور ہماری نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. ہم سلام پھیرنے کے عادی ہیں، منہ پھیرنے کے نہیں. اس لیے کہ قمر جلال بھی نے کہا تھا کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. ہماری نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. بابا جی نے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ان سے میرا مطالبہ ہے، صرف بات سمجھ لو. میری حاضری پوری ہے، بس میں آخری جملوں پہ ہوں، اس سے زیادہ میں اپنے بڑے بھائی کو زحمت نہیں دے سکتا. بس یہ قیمتی ترین جملے میں آپ کی نظر کر کے تو ممبر میں بھائی جان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ یا علی لا یحبو کا الا طاہر الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی چاہے ہندو ہو. نہیں کسی کو یقین تو بابا جی ہندو کا ایک شعر سناتا ہوں، ہندو کی معرفت دیکھ لینا. اور یہ حسین بادشاہ کی اپنی مرضی ہے، جس دل میں طہارت دیکھے، جس نسب میں طہارت دیکھے وہاں اتر جایا کرتا ہے. ہندو نے 50 شعر لکھے، پہلے 48 شعروں میں حسین بادشاہ کا سراپا لکھا اور لکھ کے کہتے ہیں آنکھ ایسی تھی، ناک ایسا تھا، سر ایسا تھا، زلف ایسی تھی، قد ایسا تھا، اور ابا ایسی تھی، قبا ایسی تھی، دستار ایسی تھی، نطق ایسا تھا، کلام ایسا تھا. سارے 48 شعروں میں حسین بادشاہ کا سراپا لکھا. بادشاہ جی جب 48 شعر اس نے لکھ لیے، اپنے لکھے ہوئے 48 شعروں کو اس نے کاٹ دیا. جب اس نے 50واں شعر لکھا، سارے کے سارے شعر اس نے پھر پیچھے کر دیے. صرف 50واں شعر سنو، تمہیں ہندو کی معرفت پتہ چلے گی، اس کے بعد مجھے آگے بات کرنے کا لطف آئے گا. ہندو نے 50 شعر لکھے، 48 کاٹ دیے پورا سراپا لکھ کر. 50واں شعر لکھ کے ہندو کہتا ہے اب دیکھنا ہندو کی معرفت، اس کی ماں کی شرافت، اس کے گھر میں رسول اللہ کی اترتی ہوئی دعائیں دیکھنا. ہندو حسین بادشاہ کے بارے میں لکھ کے کہتا ہے چہرے پہ ایسا نور تھا پیروں کی پیاس میں جیسے خدا کھڑا ہو بشر کے لباس میں. اس سے بڑا شعر کیا کہوں گا اس محفل میں؟ جیسے خدا کھڑا ہو. اب یہ ہے ہندو کی معرفت. بابا جی ذاکر نائک کھڑا ہوا تھا ہندوؤں کے مجمع میں اور تقریر کر رہا تھا دین کی. عالم بنا پھرتا ہے، جس جاہل کو یہی پتہ نہ ہو. تبلیغ دین کی. اب تقریر کرتے کرتے ایک ہندو اٹھ کھڑا ہوا. بات لطف والی ہے، اگر جاگو گے تو لطف آئے گا، تو یہی ختم. بس میری حاضری پوری ہو گئی. مجھے جہاں سے داد چاہیے تھی وہاں سے مل رہی. ہندو اٹھ کھڑا ہوا اور ذاکر نائک کو کہتا ہے قبلہ جی آپ سے سوال کرنا ہے. کہتا پوچھے. توجہ ایک آدمی، ہر علی والا جاگے اس بات کو. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی پوچھیں.
انہوں نے کہا جی ہمارے ہندوازم میں، یعنی ہمارے ہندو مذہب میں ایک رام تھا اور ایک راون تھا. رام اچھا تھا، راون برا تھا. ایک دن برے راون نے اچھے رام کو مار دیا. اب ہم ہیں رام کے مارنے والے تو ہم ہیں برہمن. وہ بھی ایسے پریشان ہوا تھا جیسے آپ ہو گئے. اس نے کہا جی ہمارے ہندوازم میں ایک رام تھا، ایک راون تھا. رام اچھا تھا، راون برا تھا. ایک دن برے راون نے اچھے رام کو مار دیا. ہم ہیں رام کو پوجنے والے، ہم ہیں رام کے ماننے والے، ہم ہیں برہمن. اس نے کہا یہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا نہیں کہ بھلا یہ سوال آگے ہے کہ ہمارے ہندوازم میں ایک رام تھا، ایک راون تھا. رام اچھا تھا اور راون برا تھا. برے راون نے اچھے رام کو مار دیا تو ہم ہیں رام کے ماننے والے، اس لیے ہم ہیں برہمن. اس نے کہا سوال کیا؟ کہتا سوال آگے ہے کہ آپ کے مذہب اسلام میں ہم نے ایک کہانی سن رکھی ہے. ایک حسین تھا، ایک یزید تھا. حسین اچھا تھا، یزید برا تھا. ایک دن برے یزید نے اچھے حسین کو مار دیا. اب آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس کی مجبوری بنی. سے کہا نہیں جنگ سیاسی تھی. وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. یہ ایک اور بھونکا پورے شرار قسم کا ڈاکٹر. وہ دی ماں ہی پورا شرار، وہ دا پیو ہی پورا شرار، آپ ہی پورے شرار. اس نے یہ پہلی بکواس اس نے کی. یہ شیعہ سنی مشترکہ دشمن ہے، اس لیے بندے پریشان نہ ہوں. اس پہ سنی بھی لعنت کرتے، اس لیے کہ آج اس نے یہ بکواس پچھلے سال کی تھی علی بادشاہ میں توبت والی. اس نے 5-7 سال پہلے قبلہ جی ایک کالم اس کا چھپا تو اس نے معاذ اللہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور لعنت ایسے برسی راتوں رات اس کے اوپر جیسے آج کل کے موسم میں بارش آتی. لعنت جب برس پڑی نا، صبح صبح اگلے دن کالم میں تردید آ گئی. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، تردید خود نے کی، کار خاص سے کروائی. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسرار صاحب کیسے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ننیان والے سارے قریشی ہیں اور ددیال والے پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان بنے. اللہ جانے تم جاگے ہو یا نہیں جاگے ہو، میں تو مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. سارا جھگڑا ختم ہونے لگا ہے کہ بلا جی پوری توجہ داد چاہیے. اس نے کہا جی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم امام مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ددیال والے ننیال والے قریشی اور ددیال والے پہلے کافر بعد میں مسلمان ہوئے. تو مسئلہ تو پورے شرار نے حل کر دیا تھا کہ جس کا پہلا کافر ہو بعد میں مسلمان ہو وہ محمد کا 12واں خلیفہ نہیں بن سکتا. تو ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب پہلے کافر ہو بعد میں باپ دادا مسلمان ہو وہ محمد کا 12واں خلیفہ نہیں بن سکتا. تو جو پہلے خود کافر ہو بعد میں مسلمان ہو جائے وہ محمد کا پہلا